بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جاری اسرائیل کی طویل ترین جنگ کے 4 مہینے مکمل ہونے کے قریب دوستو کہا ہے کہ اسرائیل کی فتح حماس اور خطے میں پھیلے اس کے اتحادیوں یعنی ایران کے لیے ایک بڑے مہلک دھچکے کا سبب بنے گی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل کو جامع کامیابی ملنا ایران کی حامی تنظیموں یعنی حزب اللہ، حوثیوں اور حماس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگی۔ وہ اسرائیلی فوج کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کے طور پر دوستو فوجی کمانڈروں سے خطاب کر رہے تھے۔ نیتن یاہو نے اپنے فوجی کمانڈروں کے سامنے دوستو یہ صورتحال ایسے وقت میں رکھی ہے جب فرانس کے وزیر خارجہ اسرائیل میں موجود ہیں اور امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچنے والے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا 7 اکتوبر سے اب تک یہ 5واں دورہ سمجھا جائے گا۔ نیتن یاہو نے فوجی کمانڈروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو یہ ناکامی اسرائیلی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ انہوں نے کمانڈروں پر مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں کامیابی نہ مل سکی تو بے گھر ہونے والے اسرائیلی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ نیتن یاہو نے اپنی فوج کے حکام سے کہا کہ اس لیے بھی کامیابی حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمارے لوگوں کا نیا قتل عام زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اس صورتحال کو ایران، حزب اللہ اور دوسرے گروپ جشن کے طور پر منائیں گے۔ نیتن یاہو نے اپنے کمانڈروں کو جنگ پر قائل کرتے ہوئے کہا کہ حوثی اسرائیل مخالف اور مغرب مخالف مزاحمت کا حصہ ہے۔ اس حوثی گروپ نے کئی مہینے سے بحر احمر میں خوف کی فضا پیدا کر رکھی ہے، جہاز رانی خطرے میں ہے۔ اسی کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے جوابی حملے کیے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کی بمباری سے اب تک 27,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں غالب اکثریت فلسطینی عورتوں اور بچوں کی ہے۔ تاہم فلسطینی نسل کشی کے حوالے سے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اسرائیلی فوجی کمانڈروں کے لیے سوچنے کا ایک نیا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی تنگ آ چکا ہے۔ اسرائیل کو پچھلے 4 مہینے سے لبنانی سرحد سے حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں تخریب کاری ہماری سرزمین پر پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے تک پھیل چکی ہے۔ پاکستان ایسی تمام کوششوں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ آرمی چیف نے دوستو اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کا بھرپور قومی عزم اور فوجی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی فوج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح مہارت رکھتی ہے۔ پاکستانی فوج مؤثر جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بھارتی سرپرستی میں تخریب کاری ہماری سرزمین پر پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے تک پھیل چکی ہے۔ پاکستان ایسی تمام کوششوں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کرنے کی روش بنتی جا رہی ہے۔ بھارت کو اب دنیا کے کئی ممالک بھی باور کروا چکے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابی عمل کو قریب سے عینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس عمل میں اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہو۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد واقعات، میڈیا پر پابندی، انٹرنیٹ کی آزادی اور اظہار رائے میں رکاوٹ پر تشویش ہے، چاہتے ہیں کہ الیکشن کے عمل میں اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہو۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو آزادانہ منصفانہ انتخابات سے اپنے لیڈرز کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ خوف، تشدد یا دھمکی کے بغیر پاکستانی عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ نے حوثیوں کے خلاف نئے حملوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ تقریباً 3:30 بجے شام امریکی سینٹرل کمانڈ کی
فورسز نے اپنے دفاع میں حوثیوں کے 2 دھماکہ خیز مواد سے بھری کشتیوں پر حملہ کیا۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اتھارٹی اور برٹش میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی نے بتایا ہے کہ برطانوی مال بردار جہاز کو حدیدہ کے ساحل سے گزرتے ہوئے معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ یمنی بندرگاہ کے سامنے جہاز کے کنارے پر ایک پروجیکٹائل فائر کیا گیا اور اس طرف ایک چھوٹا ڈرون نظر آیا۔ امریکی اور برطانوی افواج نے مغربی یمن میں الحدیدہ گورنری کے شمال میں واقع القطائب کے علاقے میں حوثی گروپ کے زیر استعمال فوجی علاقوں پر حملے کیے ہیں، جس سے اموات اور زخمیوں کی اطلاعات ہیں اور ایمبولینسز متاثرین کو بچانے کے لیے نشانہ بنائے گئے علاقے میں پہنچی ہیں۔ پہلے حملے میں کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جو نشانہ بننے والی عمارت کے ساتھ کھڑی تھیں، جبکہ دوسرا حملہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوا اور اس نے اسی عمارت کے ایک حصے کو نشانہ بنایا جہاں حوثی عناصر اور ہوا بازی اور میزائل کے ماہرین موجود تھے۔ ان سبھی نے ایران میں انجینئرنگ اور بغیر عملے کے دھماکہ خیز کشتیوں اور بغیر پائلٹ کے فضائی استعمال کی فوجی تربیت حاصل کی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو امریکہ کو براہ راست جواب دینا پڑا تو ایران پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ ایران نے پہلے بھی جب کبھی خطرہ محسوس کیا ہے تو فیصلہ کن انداز میں جواب دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ جیسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو اپنی جوابی صلاحیتوں کو اس کے باوجود بروئے کار لائے گا کہ ایران خطے میں کشیدگی اور بحران کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا۔ ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے جنوبی ایران کے شہر اصفہان میں اپنا نیا جوہری ری ایکٹر ریسرچ پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ ایران کی طرف سے یہ اعلان دوستو پیر کے روز سامنے آیا۔ دوستو یاد رہے کہ ایرانی شہر اصفہان میں پہلے بھی 3 جوہری ری ایکٹر کام کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ایران 2018 سے امریکی پابندیوں کی زد میں ہے، تاہم ایران اس امر کی تردید کرتا رہا ہے کہ وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوری میں عالمی جوہری ادارے کے سربراہ نے ایران کی طرف سے ادارے کے تعاون کو محدود کر دینے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ ایرانی جوہری توانائی کے شعبے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 241 تک ہمیں ان پلانٹوں سے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکیں گے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے صاف، شفاف اور منصفانہ انعقاد پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر نے کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ اپوزیشن پارٹیوں میں سے کسی ایک جماعت کو مجرم قرار دیا گیا ہو۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے نومبر میں پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انسانی حقوق سے متعلق حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں امریکی کانگریس کی 11 ارکان نے امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو لکھے گئے خط میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں امریکی امداد اس وقت تک روک دیں جب تک ملک میں آئینی نظام بحال نہیں ہو جاتا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو جاتے۔ امریکی تھنک ٹینک نے اپنی رپورٹس میں پاکستان میں فروری کو ہونے والے انتخابات سے پہلے عمران خان کے خلاف مقدمات اور سزاؤں کو انتہائی پیچیدہ قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جبر، عسکریت پسندوں کی دھمکیوں اور فوجی اثر و رسوخ نے جمہوری عمل پر منفی اثر ڈالا ہے، جس سے انتخابات کی شفافیت اور پاکستان کے جمہوری مستقبل پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بارے میں فوج کی مبینہ جانبداری انتخابات میں ہیرا پھیری کے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے، جس سے آئندہ انتخابات کے منصفانہ ہونے کے بارے میں خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے اور انہیں مختلف شکلوں میں ہراساں کیے جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔
کچھ رپورٹس میں عالمی جمہوریت پر نظر رکھنے والے ادارے فریڈم ہاؤس کا حوالہ بھی شامل ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا انتخابی عمل جزوی آزاد تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، ملک فوجی اور منتخب کردہ حکومت کے ہائبرڈ رول کے تحت چلایا جاتا ہے، اور آج تک اس کے کسی بھی منتخب وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ امریکی تھنک ٹینک نے خبردار کیا ہے کہ نواز شریف کی زیر قیادت حکومت، جسے فوجی پراکسی سمجھا جائے گا، بننے کا امکان علاقائی جغرافیائی سیاست میں بے یقینی کی صورتحال ظاہر کرتا ہے۔ روپے کی گرتی قدر، مہنگائی اور IMF کے ساتھ کمزور تعلقات کی وجہ سے معاشی بحران انتخابی صورتحال کی پیچیدگی کو بڑھاتا ہے اور جنوبی ایشیا کے وزیر خطے کو متاثر کر سکتا ہے۔ تھنک ٹینک نے نوٹ کیا کہ پاکستان کا اہم انتخابی مرحلہ سیاسی جبر، عسکریت پسندوں کی دھمکیوں اور فوجی اثر و رسوخ کے پیچیدہ عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان نے گیان واپی مسجد کیس کے تعلق سے دوستوں ایک اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بابری مسجد پر عدالت کے فیصلے پر غصے کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ اس فیصلے کو ملک کے مسلمانوں نے برداشت کیا، لیکن گیان واپی معاملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مولانا توقیر نے گیان واپی کیس کے حوالے سے بھی کئی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیان واپی مسجد پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں گیان واپی مسجد کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ان کا مزید الزام تھا کہ ملک میں فسادات کے خوف سے ہم نے ساری بے ایمانیاں برداشت کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے صبر کا مظاہرہ کیا گیا تھا تاکہ ملک میں جو فساد پیدا کیا جا رہا تھا اسے ختم کیا جا سکے، لیکن اب وہ گیان واپی کیس کے سلسلے میں جمعہ کو بریلی میں گرفتاری دیں گے۔ اس طرح کی گرفتاریاں ملک بھر میں دی جائیں گی تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بابری مسجد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ہماری عدلیہ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ توقیر رضا خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہماری مساجد پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ملک کے مسلمانوں کو تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اس سب کے بعد ہی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اسی لیے کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں۔ دوسرے سیاسی ورکر جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، بنی گالہ سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بنی گالہ میں بشرا بی بی کو تمام لائٹس آف کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور اسے سب جیل قرار دے دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے سوچا ہو کہ اگر ایسے ہی گھر میں رہنا ہے تو کیوں نہ اڈیالہ جیل کا رخ کیا جائے۔ لاہور کی ایک عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر کے خلاف تھانہ شادمان ٹاؤن میں درج جلاؤ گراؤ کے مقدمے کی دوستوں سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری پر بھی فرد جرم عائد کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کے نشے میں رہ کر انتقامی کارروائیاں کرنے والے عمران خان آج خود جیل میں ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے میری بات نہیں مانی، تاہم اس دفعہ ہمارے پولنگ ایجنٹس الرٹ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے امیدوار اختیار ولی جعلی ووٹ ڈالنے میں خود ماہر ہیں۔ اختیار ولی جب الیکشن لڑ رہے تھے تو 10,000 ووٹ جعلی نکلے تھے۔ IRIS کی کمیونیکیشن کی زیر نگرانی دوستوں انتہائی اہم سروے کے نتائج منظر عام پر آئے ہیں۔
سروے کے مطابق فروری مارچ 2023 سے جنوری 2024 تک سیاسی جماعتوں کی درجہ بندی میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں اور پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت 43% سے کم ہو کر 35% ہو چکی ہے، جو آنے والے الیکشن میں ووٹنگ میں کمی کی طرف اشارہ ہے۔ سروے کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو 31% سے بڑھ کر 43% ہو چکی ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوم کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شاہی محل کا کہنا ہے کہ کنگ چارلس میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور ان کا علاج پیر سے شروع ہو چکا ہے۔ شاہی محل کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ بادشاہ میں کس قسم کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ دوسری جانب کنگ چارلس کے بیٹے شہزادہ ہیری نے اپنے والد سے بات کی ہے اور وہ آنے والے دنوں میں امریکہ سے برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ 75 سالہ چارلس کو عوامی فرائض ملتوی کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ بزرگ امریکی صدر اپنی غائب دماغی کی وجہ سے اور متنازع حرکات کرتے ہوئے میڈیا کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ ان کی غائب دماغی کی تازہ مثال گزشتہ روز اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے کہا کہ وہ فرانس کے ایک سابق اور انجہانی صدر سے ملتے رہے ہیں۔ میتران 1996 میں انتقال کر گئے تھے، مگر صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان سے ملتے بھی رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بات غلطی سے کہہ دی تھی۔ جہاں تک جو بائیڈن کی غلطیوں کا تعلق ہے تو وہ نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آخری بار انہوں نے چینی صدر کو ڈکٹیٹر قرار دیا تھا، جس سے ان کی ٹیم کو بھی غصہ آیا تھا۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیقاتی سروے کے رزلٹ میں ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے گریجویشن کر رکھی ہوتی ہے وہ یونیورسٹی نہ جانے والوں کی نسبت زندگی میں کم خوش رہتے ہیں۔ گویا گریجویشن کی نسبت یہ ڈگری حاصل نہ کرنے والے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ایجنسی کے ماہرین کی طرف سے کیے گئے ایک تحقیقاتی سروے کے رزلٹ میں 2,15,000 مرد و خواتین سے سوالات پوچھے گئے۔ ان میں گریجویٹس میں سے 40% لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ نان گریجویٹس شرکاء میں سے 70% نے اعتراف کیا کہ وہ خوش رہتے ہیں۔ پیرو، کولمبیا، برازیل اور وینزویلا کے ایمازون جنگلات میں لیف یا پتا مچھلی عام ملتی ہے۔ یہ کسی بے جان مڑے تڑے پتے کی طرح تیرتی رہتی ہے اور شکار کو لبھا کر اسے نوالا بنا لیتی ہے۔ ارتقائی عمل نے اسے ایک پتے کی شکل دی ہے۔ یہ مچھلی مڑتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے اور اکثر نیچے دیکھتی رہتی ہے، جس پر پتے کا گمان ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے شکار اور اپنے شکاری دونوں کو ہی دھوکہ دیتی ہے۔ اسے ایمازون لیف فش بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ لیف فش اپنے جسم سے 1/3 اور 2/3 تک کے جانور کھا جاتی ہے۔ یہ اتنی کھانے کی شوقین ہے کہ اپنے وزن کے برابر خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ اسے 1920 میں دیکھا گیا تھا اور پہلی دستاویز میں اسے مردہ مچھلی قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس کا عاقلانہ انداز ہے جس سے وہ خود کو مردہ ثابت کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔